دنیا بڑی دھوکے باز نہیں ہے. سبحان اللہ, ہم دیکھتے ہیں ہم تو ساری زندگی اس دنیا کو کس طرح سے کمانا ہے, رہنا کس طرح سے ہے, فیوچر کیا ہوگا, لیکن واللہ ہمیں ایک لمحے کا نہیں پتا کہ ہم نے کب اس دنیا سے چلے جانا ہے. ہم لوگ خود کتنا آفن موت کو یاد کرتے ہیں. اگر ہم اکثر موت کو یاد کیا کریں تو پھر ہماری یہ حالت نہ ہو کہ جو ہمارا ایمان ہمیشہ ڈگمگاتا رہتا ہے, ایمان لو رہتا ہے. میں کہتا ہوں گولز انسان کے بدل جائیں اگر انسان کو یہ ڈیتھ کی ریالٹی ہر وقت اس کے ذہن میں تازہ رہے اور تذکرہ ہوتا رہے ہر گیدرنگ میں, تو آئی بلیو کہ انسان کی سوچ بدل جائے, اٹھنا بیٹھنا بدل جائے, آبجیکٹیوز گولز بدل جائیں, کتنا پیسہ کمانا ہے, کہاں لگانا ہے, پوزیشنز کیا کیا ہونی چاہیے, میٹیریل ورلڈز میں سے آپ کی کیا کیا چاہتے ہیں. جب عمر بن خطاب داخل ہوئے تو وہ رونے شروع ہو گئے, حالانکہ عمر بن خطاب واز اے اسٹرانگ مین ایموشنلی اور مینٹلی اور فزیکلی. آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل گیا, ان کا یا رسول اللہ کیسر و کسرا وہ ریشم کے اس پہ سوتے ہیں اور میٹریسز اور بڑے بڑے تختوں پہ لیٹتے ہیں, آپ تو امام الانبیاء ہیں, آپ تو دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بہترین آپ ہیں, تو آپ کے لیے ہمیں اجازت دیں کہ ہم بستر لیں. تو آپ نے فرمایا وما لی والدنیا ما لی وللدنیا. آپ سے ایک بہت سیڈ نیوز شیئر کرنے آیا ہوں, وچ از ریئلی ڈیواسٹیٹنگ اور شاکنگ نیوز ہے. وہ یہ کہ ہمارے جو خرم علوی بھائی ہیں ان کے فادر ہیز پاسڈ اوے کچھ ہی دیر پہلے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو ان کے بیٹے کو یعنی خرم بھائی کو صبر جمیل عطا فرمائے. میں انفیکٹ جب آفس کے نیچے پہنچا ہی اس شو کے لیے تو مجھے علی بھائی کی کال آئی کہ ہز فادر ہیز پاسڈ اوے. تو اٹ واز اے ٹوٹل شاک فار می ایز ویل اینڈ فار دا ٹیم ایز ویل. کچھ ہی دیر پہلے اراؤنڈ 10-19 پہ ان کا میسیجز آئے ہیں کہ دعاز نیڈیڈ, میسیو دعاز نیڈیڈ. اور پھر ایک بھائی نے بتایا کہ فادر ہیز پاسڈ اوے. اللہ تعالیٰ آج سبحان اللہ آج رات پہلا دن ہے ان کی زندگی کا جس میں انہوں نے فرشتوں کو اپنی نگاہوں سے اصل میں ان کی شکل دیکھا ہوگا, ان کو چہرے کو دیکھا ہوگا. صحیح بات. اور جس ٹائم سبحان اللہ اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, تو علی بھی میں تو آئی ایم ناٹ ان اسٹیٹ کہ ہم کوئی اس بارے دا ٹاپک فار ٹوڈے واز ڈفرینٹ. لیکن جب خرم بھائی کی کہ فادر کی ڈیتھ سے پتہ چلا تو اٹ واز سو شاکنگ کہ آئی کوڈنٹ بلیو مائی آئیز. اور مجھے یاد ہے کہ ان کے فادر کو ہارٹ کا ایشو تھا, اور وہ انہوں نے شیئر کیا کہ کتنا ہی ٹینس ٹائم ہوتا ہے وہ, کیونکہ ان کے فادر کو پہلے بھی ہارٹ اٹیکس آئے تھے کچھ دفعہ. کہتے ہیں کہ جب ہم ہاسپٹل جا رہے تھے اور کہتے ہیں میرے نیچے سے نا زمین نکل گئی کہ اگر فادر سر سے چلے گئے اوپر سے ہٹ گیا تو پھر مطلب ہم ایک طرح سے انسان یتیم ہو جاتا ہے نا. دس از ون آف دوز ہارڈ مومنٹس جو کوئی بھی شخص ہو دنیا میں اس کو اس چیز سے گزرنا ہی گزرنا ہے. مطلب یو کی ناٹ اسکیپ دس. اپنی ڈیتھ کی بات تو بعد میں کریں, چلیں آپ کے جو ماں باپ ہیں, یور لوڈ ونس, یو ہیو ٹو سی دا جدائی فرام دیم سونر اور لیٹر. خاص طور پہ ماں باپ کی سوچ کے انسان جو ہے نا وہ لرز جاتا ہے. اور سم ہاؤ ایز وی لیو ان آور لائف ہم نا اس ریالٹی کو نا وی کیپ تھروئنگ اٹ بیک ٹو دا بیک آف آور مائنڈس کہ آور پیرنٹس ہیو ٹو گو, آور پیرنٹس ہیو ٹو لیو دس دنیا. تو سیم فیلنگس برو. مطلب میں تو شوق میں ہوں اس وقت, مجھے سمجھ نہیں آ رہی بیکاز وی ور جسٹ اسٹارٹنگ آور شو وین وی ہرڈ دس نیوز. اور بڑی عجیب کیفیت ہے. اور دس از جو بھی ہمارے لسنرز بھی ہیں اور ہم سب لوگ وی شوڈ امیجن دس کہ یہ ہم پر ایسا وقت ہے, اگر ابھی نہیں آیا تو آئے گا وقت. جتنا مرضی ہم اس ریالٹی کو بھلائیں اور اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں, انسان کی یہ نیچر ہے کہ انسان اپنے آپ کو نا دھوکے میں رکھتا ہے. جتنا مرضی ہم دھوکے میں رکھ لیں یہ ریالٹی ہمیں فیس کرنی ہے. اور میں آپ سب سے جو دیکھ رہا ہے ان سے میری دلی ایک ریکویسٹ ہے, اگر آپ نے کبھی ہم سے کسی بھائی سے فائدہ اٹھایا ہو تو یہ ہماری ریکویسٹ لازمی مانیے گا کہ دل سے آج رات ان کے لیے کثرت سے دعائیں کریں, اور آئندہ بھی یاد آئے تو کرتے رہیں ان کے فادر کے لیے, اور کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دے, ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اور ان کو سفید چہروں والے فرشتے دکھائے جو کہ ان کو جنت کا لباس پہنائیں اور جنت کی خوشبو لگائیں. اور ان کا جو قبر میں دفنانے کے بعد ان کا جو حساب و کتاب ہونا ہے which is the final test of the believer, ان کو آسان فرمائے اور ان کو تثبیت اور اسٹیڈ فاسٹنس اور ثابت قدمی عطا فرمائے. تو ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ہر انسان سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہی واز اے جینٹل مین. خرم بھائی واز کلوز ٹو ہیم. ہی یوزڈ ٹو ٹیل می کہ
کس طرح سے وہ کس طرح کی پرسنالٹی ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ بس ان کے حال پہ رحم کرے, اور ہماری دعاؤں, کیونکہ مسلمانوں کی دعائیں بڑی میٹر کرتی ہیں ایک انسان کے لیے, ٹھیک ہے, چاہے اولاد کی باپ کے لیے ہے, چاہے جنرل مسلمس کے لیے ہے. اگر انسان دعا کرتا ہے تو اٹ ریئلی بینیفٹس دا ڈیسیز پرسن, اور ان کے درجات بلند کرنے میں اور ان کے گناہوں کو بخشوان میں ہیلپ کرتا ہے. تو میک دعا فار ہم ان شاء اللہ تعالیٰ, اور خرم بھائی کو, ان کی والدہ کو, ان کی تمام فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. Indeed, everyone came from him and everyone will go back to him, Allah subhanahu wa ta'ala. So یہ ریالٹی ہے اس دنیا کی. کل رات خرم بھائی ہمارے ساتھ ہیں. He never imagined کہ ان کے فادر آج رات نہیں ہوں گے اس ٹائم پہ, اور ان کے فادر himself he had a heart attack most probably, کیونکہ ہماری ابھی تک بات نہیں ہو پا رہی خرم بھائی سے, اور he never knew کہ آج رات تو میں آرام سے سو رہا ہوں, لیکن کل رات میری اس دنیا میں نہیں ہوگی. سبحان اللہ, دس از لائف. آپ مجھے بات کر رہے تھے نا کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں زمین نکل جاتی پاؤں. میرے 2 دوست ہیں ویری کلوز, جن میں سے علی بھائی جانتے ہیں, جن میں سے ایک دوست کی جو فادر ہیں تقریباً 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے کووڈ ہوا تھا ان کو, اور پھر لنگس کا ایشو وغیرہ, اور وہ کور نہیں کر پائے. تو میں 2 دفعہ اپنے اس دوست سے ملنے, اور بچپن کا دوست تھا, 2 دفعہ ملنے گیا. اور جب میں اس کا چہرہ دیکھتا تھا نا, تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میں کیا کہوں اس کو. مطلب اگر آپ کے فادر ہیں نا, آپ ان کو سمجھا نہیں پاتے ہو کہ یار پریشان نہ ہو, یا مطلب یہ ایک وہ چیز ہے کہ آپ کہہ بھی نہیں سکتے کہ ان کو کہ پریشان ہو, کہ ایسی پریشانی میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی پریشانی ہے نہیں. والدین کی جو دکھ ہے, جو والدین کو دیکھنا, کہ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ کل شام کو, جس دن میں ملنے گیا 3-4 دن پہلے, کہ کل شام کو انہوں نے ہمیں بلایا اور وہ ہمیں وصیتیں کر رہے تھے. اچھا. اور ہمیں بتا رہے تھے کہ میرے جانے کے بعد تم نے کیا کرنا. تو جب وہ مجھے بتا رہا تھا وہ رونے لگ گیا, اور مجھے سمجھ میں نہیں ہے کہ میں اس کو اس ایسے لمحے میں کیا. تو اس سے دنیا بڑی دھوکے باز نہیں ہے. سبحان اللہ, ہم دیکھتے ہیں ہم تو ساری زندگی اس دنیا کو کس طرح سے کمانا ہے, رہنا کس طرح سے ہے, فیوچر کیا ہوگا, لیکن واللہ ہمیں ایک لمحے کا نہیں پتا کہ ہم نے کب اس دنیا سے چلے جانا ہے. کتنی ٹیمپرری ہے دنیا, اور ڈیتھ سے بڑی ریالٹی کوئی نہیں ہے. صحیح بات. It wakes you up whenever this happens na, it wakes you up, اور آپ جوڑے جاتے ہو, you know. کفا بالموت واعظہ, موت کافی ہے ایک نصیحت کے لیے. موت کا بس لفظ ہی کافی ہے. اسی لیے تو اللہ کی نے فرمایا کہ اکثر ذکر حازم اللذات الموت, یعنی کثرت سے اس موت کا ذکر کیا کرو, کیونکہ یہ ہے حازم اللذات, یہ لذتوں کو توڑ دینے والی ہے. جو ہمارے دل میں خواہشات ہیں نا, لذتیں ہیں, ان کو توڑ دینے والی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ, ایون میں اپنی بات کروں, ہم لوگ خود کتنا آفن موت کو یاد کرتے ہیں. اگر ہم اکثر موت کو یاد کیا کریں تو پھر ہماری یہ حالت نہ ہو کہ جو ہمارا ایمان ہمیشہ ڈگمگاتا رہتا ہے, ایمان لو رہتا ہے, یا جو بڑے بڑے ہم ڈریمز دیکھتے ہیں, یو نو, اور ہمارے بڑے بڑے گولز ہوتے ہیں زندگی میں. میں کہتا ہوں گولز انسان کے بدل جائیں اگر انسان کو یہ ڈیتھ کی ریالٹی ہر وقت اس کے ذہن میں تازہ رہے اور تذکرہ ہوتا رہے ہر گیدرنگ میں, تو آئی بلیو کہ انسان کی سوچ بدل جائے, اٹھنا بیٹھنا بدل جائے, آبجیکٹیوز گولز بدل جائیں, کتنا پیسہ کمانا ہے, کہاں لگانا ہے, پوزیشنز کیا کیا ہونی چاہیے, میٹیریل ورلڈز میں سے آپ کی کیا کیا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں سب کچھ انسان کا بدل جائے, اور نظر جو ہے نا انسان کی اس بات پہ رہے کہ یار وہ رات میری جو قبر میں ہوگی وہاں کیسے ہوگا, وہ میری کس طرح استقبال کیسا ہوگا, وہاں میرا استقبال کیسا ہوگا, میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا. اچھا, ہم بڑے نا شیخ, ہم بڑے فیک مسلمز ہو گئے یار, واللہ ہم بڑے فیک لوگ ہیں. صحیح بات ہے, سارے پورے مسلمان امت ہی نا, سبحان اللہ. دیکھیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں ہم ان سے پیار کرنے والے ہیں, ہم ان کو کلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ وی لو یو, اور ان کی ناموز پہ ہم کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ان کا جو لائف اسٹائل تھا نا, اٹ واز مچ ڈفرنٹ دین آرز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پہ لیٹے تھے, وہ ان کا بیڈ تھا جو کہ کھجور کے جو ہے نا کھال سے بنی ہوئی تھی, اور اس پہ کوئی کورنگ نہیں, کوئی میٹریس, کوئی فوم نہیں, اور ان کھالوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسکن پہ اس کے بلو پرنٹ آیا ہوا تھا. آپ نے جب کروٹ بدلی پورا جسم پہ نا بلو پرنٹ تھا. یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, افضل الخلق. مطلب ان کے تو قطرے جو ہے نا لوگ سیو کرتے تھے کہ ان قطرہ ہمیں مل جائیں. صحابیت کون سی تھیں, ایک ام سلمہ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے, پسینہ بہ رہے, تو وہ اس سے نا قطرے اٹھا رہی تھی. انہوں نے کہا ام سلمہ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کہتی ہیں رسول اللہ جب ہم اپنی خوشبو سے اس کو ملاتے ہیں نا
تو یہ کمالی خوشبو بن جاتی ہے. سبحان یہ وہ ذات ہے. اللہ. انس مالک کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ سافٹ, میں کہتا ہوں میں ریشم کو بھی ٹچ کیا, سلک کو بھی ٹچ کیا, کس کو نہیں کیا, آپ سے زیادہ سافٹ میں نے ہاتھ آج سے ٹچ نہیں کیا. اور صحابہ کی جو آپ ڈسکرپشنز دیکھ رہے ہیں نا ام معبد کی, کہ کتنے خوبصورت انسان تھے. اب آپ وسلم جو کہ اخلاق, کردار, لینیج, اسٹیٹس میں سب سے اعلیٰ ہیں, اس کو تو ڈیزرو بھی کرتا ہے لگژریز میں رہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سو رہے ہیں. اور جب عمر بن خطاب داخل ہوئے تو وہ رونے شروع ہو گئے, حالانکہ عمر بن خطاب واز اے اسٹرانگ مین ایموشنلی اور مینٹلی اور فزیکلی. آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل گیا, ان کا یا رسول اللہ کیسر و کسرا وہ ریشم کے اس پہ سوتے ہیں اور میٹریسز اور بڑے بڑے تختوں پہ لیٹتے ہیں. آپ تو امام الانبیاء ہیں, آپ تو یہ دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بہترین آپ ہیں, تو آپ کے لیے ہمیں اجازت دیں کہ ہم بستر لیں. تو آپ نے فرمایا وما لی والدنیا ما لی ولدنیا وما الدنیا وما لی, اور میرا اور دنیا سے کیا تعلق ہے اور دنیا کا مجھ سے کیا تعلق ہے, یعنی ہم دونوں کیا کریں آپس میں. کہتے ہیں میں تو مثال ایسی تھی جیسے ایک مسافر گزر رہا تھا, کچھ دیر آرام کیا اور نکل پڑا. اور ہمارے بھی یہ انسٹرکشن ہے کن فی دنیا کا انکا غریب اور عابر السبیل, دنیا میں اس طرح رہو جس طرح تم ایک بالکل اسٹرینجر ہو یا ایک ٹریولر ہو. کیا اب ہم جب جا رہے تھے, یعنی جو بس وغیرہ جاتے ہوئے جو ایک پل آتا تھا, وہ جو حسینی برج آتا تھا, اس کو کراس کرتے ہوئے کبھی ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں؟ حالانکہ کبھی بھی نہیں سوچا. یہ دنیا کی مثال اسی حسینی برج جیسی ہے کہ بس گزرنا اور واپس آنا.